محترم ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ایک ایسا حیران کن راز جو اکثر شوہر کبھی جان ہی نہیں پاتے اور بیویاں بھی زبان پر کبھی نہیں لاتی۔ جی ہاں، 4 ایسی باتیں ہیں جو تقریباً ہر بیوی اپنے شوہر سے چھپا لیتی ہے، اور وہ باتیں کیا ہیں یہ جاننا ہر مرد کے لیے بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں، میاں بیوی کا رشتہ عام رشتہ نہیں بلکہ ایک نہایت لطیف اور عظمت والا تعلق ہے۔ یہ رشتہ کبھی کچے دھاگے کی طرح نازک بن جاتا ہے تو کبھی فولاد کی زنجیر کی طرح مضبوط۔ یہ سب کچھ اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ دونوں فریق اس رشتے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ جس دن یہ راز سمجھ آ جائے اسی دن سے جینا آسان ہو جاتا ہے، دل کو سکون، گھر کو خوشبو اور رشتے کو وہ برکت ملتی ہے جس کی ہر انسان کو تلاش رہتی ہے۔ ناظرین کرام، آج کی یہ ویڈیو ہر اس شوہر کے لیے ہے جو اپنی بیوی کو سمجھنا چاہتا ہے، اور ہر اس عورت کے لیے بھی جو یہ سوچتی ہے کہ اس کے دل کے کچھ راز اس کے شوہر پر کبھی ظاہر نہ ہوں۔ جی ہاں، ہم آج بات کریں گے ان 4 رازوں کی جو تقریباً ہر بیوی اپنے شوہر سے چھپا کر رکھتی ہے۔ یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جنہیں بتانے سے عورت ڈرتی ہے کہ کہیں شوہر کا اعتماد نہ ہل جائے یا کہیں یہ چھوٹی سی بات بڑے جھگڑے کا سبب نہ بن جائے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اگر یہ راز کھل گئے تو ان کے درمیان محبت کی جگہ فاصلہ آ جائے گا اور رشتے جوڑے رکھنے والا دھاگا ٹوٹ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قیمتی مشورہ جو ہر شوہر کو لازماً سننا چاہیے۔ ایک نوجوان حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا علی، میری نئی شادی ہوئی ہے، مجھے بتائیں کہ شوہر کو کن باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ میاں بیوی کے درمیان ہمیشہ محبت قائم رہے۔ حضرت علی نے بڑے غور سے سنا اور فرمایا، یاد رکھنا، اللہ نے شوہر اور بیوی کے دل میں فطری محبت رکھی ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اگر زبان پر آ جائیں تو یہی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت علی نے ان 4 باتوں میں سے پہلی بات یہ فرمائی، خبردار، کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے کسی دوسری عورت کی تعریف نہ کرنا۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جو شاید آپ کو ہلا کر رکھ دے۔ ایک ایسا قصہ جو نہ صرف سبق دیتا ہے بلکہ انسان کے اندر چھپی اس کمزوری کو بھی بے نقاب کرتا ہے جو اکثر رشتوں کو تباہی کے دہانے پر لے آتی ہیں۔ اس واقعے کا ہر لمحہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ زبان سے نکلنے والے معمولی جملے اگر بے وقت اور بے محل ہوں تو وہ خوشیوں سے بھرے گھر کو راکھ کر ڈھیر بنا سکتے ہیں۔ یہ واقعہ ایک ایسے میاں بیوی کا ہے جن کی شادی کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ دونوں ایک دوسرے سے نئے واقف ہو رہے تھے اور زندگی کا نیا سفر محبت اور بھروسے کے سہارے آگے بڑھ رہا تھا۔ مگر وہ شوہر جس نے ابھی نئی زندگی کا آغاز کیا تھا، ایک ایسی عادت میں مبتلا تھا جو اس کے لیے ایک ناسور بننے والی تھی۔ وہ اپنی بیوی کے سامنے اکثر دوسری عورتوں کی خوبصورتی، عقل، لباس یا انداز کی تعریف کرنے لگتا۔ کبھی کسی کزن کی سلیقہ شعاری کے قصے سناتا، کبھی دفتر میں کام کرنے والی کسی خاتون کی ذہانت کے قصیدے پڑھتا، اور کبھی پرانی کسی جان پہچان والی کی صفائی ستھرائی کا تذکرہ کرنے لگتا۔ بیوی نے شروع میں یہ سب برداشت کیا، خاموش رہی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ میاں بیوی کا رشتہ وقت کے ساتھ مضبوط ہو، اور ہر بار خود کو سمجھاتی رہی کہ شاید وہ ایسے ہی بولتے ہیں، اس کا کوئی برا مطلب نہیں ہوگا۔ مگر دن گزرتے گئے اور شوہر کی زبان پر وہی باتیں دہرائی جاتی رہیں۔ بیوی کے دل میں چبھن بڑھنے لگی۔ اس نے محسوس کیا کہ شوہر کی نظریں صرف اس پر نہیں رکتی، اس کی باتوں میں اس کے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں۔ وہ اب خود کو کمتر محسوس کرنے لگی۔ اس کے دل میں شک، غصہ اور احساس تنہائی پنپنے لگا۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب اس کی برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا، جب تمہیں ہر عورت میں کچھ نہ کچھ اچھا نظر آتا ہے تو پھر مجھے کیوں چنا؟ اگر ہر وقت تم کسی اور کی بات کرو گے تو میں تمہارے دل میں اپنی جگہ کیسے بنا سکوں گی؟ شوہر نے ہنسی میں اڑا دیا جیسے یہ کوئی معمولی بات ہو، مگر اس کی یہی ہنسی
اس کے رشتے کا آخری کہکہا ثابت ہوئی۔ رفتہ رفتہ بیوی کا دل ٹوٹ گیا، وہ اندر سے بکھر گئی۔ اس نے خود کو سمیٹنا چھوڑ دیا، بات چیت کم ہونے لگی، چہرے پر ویرانی چھا گئی۔ شوہر کو تب ہوش آیا جب بیوی نے ایک دن اس کے سامنے روتے ہوئے کہا، میں تمہاری بیوی ہوں، تمہاری تعریف کی طلبگار ہوں، نہ کہ دوسروں کی سن کر جیوں۔ مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، محبت کی جگہ بدگمانی لے چکی تھی، اور وہ گھر جس کی بنیاد اعتماد پر ہونی چاہیے تھی شکوک کی گرد میں ڈھک چکا تھا۔ میاں بیوی کا وہ رشتہ جو جنت بن سکتا تھا، رفتہ رفتہ جہنم کا منظر پیش کرنے لگا۔ آخر کار وہ ایک دوسرے سے دور ہو گئے، نہ جسمانی طور پر بلکہ جذباتی طور پر، اور یہی سب سے بڑی بربادی تھی۔ ناظرین، زبان کا ذائقہ محبت کو مٹھاس دے سکتا ہے، لیکن یہی زبان اگر لاپرواہ ہو جائے تو زندگی کو زہر بنا دیتی ہے۔ سبق یہ ہے، میاں بیوی کے درمیان کوئی تیسرا نہ لائیں، نہ ذکر سے نہ خیال سے، ورنہ جو چیز سب سے قیمتی ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے گی اور پھر صرف پچھتاوا باقی رہتا ہے۔ دوسری بات، شوہر کے لیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے کہ بیوی کے سامنے کبھی بھی رونا دھونا نہ کریں۔ زندگی میں مشکلات آنا فطری ہے، تکلیفیں ہر کسی پر آتی ہیں، مگر ایک مرد جب اپنی بیوی کے سامنے ہر تھوڑی پریشانی پر آنسو بہاتا ہے تو وہ اس کی نظر میں مضبوط نہیں، کمزور بن جاتا ہے۔ ہر عورت کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر بہادر ہو اور اس کے لیے ڈھال بنے، اسے ہر خوف، ہر غم اور ہر تکلیف سے بچائے۔ اگر شوہر خود ہر چھوٹی بات پر پریشان ہو کر بیوی کے سامنے ٹوٹنے لگے تو عورت کا دل اس کی حفاظت کے بجائے اس سے دور ہونے لگتا ہے۔ وہ اندر ہی اندر سوچتی ہے کہ جو مرد خود اپنے آنسو نہیں روک سکتا وہ مجھے زندگی کے طوفانوں سے کیسے بچائے گا۔ یہی سوچ اس کے دل سے عزت، وقار اور اعتماد ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ میاں بیوی کے رشتے میں محبت، بھروسہ اور کشش قائم رہے تو اپنی کمزوریاں اللہ کے سامنے رکھو، بیوی کے سامنے نہیں، کیونکہ عورت شوہر کی طاقت سے جڑتی ہے، اس کے آنسوؤں سے نہیں۔ تیسری بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نہایت دانا فرمان ہے کہ کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے اپنے ماں باپ، بھائی بہن کی برائی مت کرنا، کیونکہ جب شوہر خود اپنے عزیز ترین رشتوں کی عزت اپنی زبان سے گرا دیتا ہے تو بیوی کے دل میں بھی ان رشتوں کی وقت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ نہ ان کی عزت کرتی ہے نہ ان سے ادب کا سلوک رکھتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ تلخی بڑھتی ہے اور شوہر کے اپنے گھرانے سے تعلقات بگڑنے لگتے ہیں۔ اسی طرح بیوی کے رشتے بھی شوہر کے لیے محترم ہونے چاہیے۔ اگر کوئی شوہر بیوی کے سامنے اس کے والدین، بہن بھائیوں کو برا کہے، ان کی غلطیاں گنوائے یا ان کا مذاق اڑائے تو بیوی کا دل چور چور ہو جاتا ہے، وہ خود کو غیر محفوظ، بے عزت اور نظر انداز محسوس کرتی ہے، پھر وہ دل سے شوہر کی عزت کرنا چھوڑ دیتی ہے اور رشتے میں دراڑیں پڑنے لگتی ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ میاں بیوی کا رشتہ محبت، ادب اور اعتماد سے جڑا رہے تو ایک دوسرے کے گھر والوں کو وہی عزت دو جو تم اپنے لیے چاہتے ہو، یہی اصل عقل مندی ہے۔ چوتھی بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ میاں بیوی کا رشتہ ہمیشہ مضبوط، پائیدار اور پرامن رہے تو ایک بات کبھی نہ بھولنا، اپنی بیوی کو اپنا کوئی گہرا یا خاص راز مت بتانا، کیونکہ عورت کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ دل میں کوئی بھاری بات یا راز زیادہ دیر تک نہیں رکھ سکتی، چاہے وہ کتنی ہی نیک، وفادار یا محبت کرنے والی ہو، مگر جب تک وہ راز کسی نہ کسی کو نہ بتا دے اس سے اندرونی طور پر سکون محسوس نہیں ہوتا۔ بسا اوقات شوہر اپنی بیوی پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے دل کے وہ گوشے کھول دیتا ہے جو صرف اللہ اور اس کے درمیان ہونے چاہیے، لیکن جب وہی راز کسی اور تک پہنچ جاتا ہے، چاہے لا علمی میں، چاہے کسی قریبی سے ذکر میں، تو پھر ندامت اور پریشانی کا سبب بن جاتا ہے۔ یاد رکھو، ہر بات، ہر حقیقت ہر کسی کو بتانے کے لیے نہیں ہوتی، خاص طور پر وہ راز جو تمہاری شخصیت، عزت یا تعلقات کو متاثر کر سکتے ہوں۔ اس لیے عقل مندی یہی ہے کہ بیوی سے محبت ضرور کرو، اعتماد بھی رکھو،
اپنے خاص راز اس ذات کے سوا کسی کو نہ دو جو رازوں کا رازدار ہے، اللہ رب العزت۔ محترم ناظرین، اب ہم آپ کو وہ 4 اہم باتیں بتانے جا رہے ہیں جو ہر عورت اپنے شوہر سے چھپا کر رکھتی ہے، اور ان میں سب سے پہلی بات ہے اپنی بیماری یا جسمانی تکلیف۔ جی ہاں، اکثر عورتیں اپنی طبیعت کی خرابی یا جسمانی بیماری کو اپنے شوہر کے سامنے ظاہر نہیں کرتی، چاہے انہیں کتنا ہی درد ہو یا کوئی بڑی پریشانی لاحق ہو، وہ اس بات کو دل میں چھپا لیتی ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیوں؟ تو اس کے پیچھے ایک بڑی نرم مگر مضبوط سوچ چھپی ہوتی ہے۔ ایک بیوی کبھی نہیں چاہتی کہ اس کی وجہ سے اس کا شوہر پریشان ہو، وہ نہیں چاہتی کہ شوہر پر بوجھ پڑے یا وہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر ذہنی دباؤ کا شکار ہو۔ عورت کی یہ قربانی خاموش ہوتی ہے مگر بہت بڑی ہوتی ہے، اسی لیے شوہر کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ صرف ظاہری حالات پر نہ جائے بلکہ بیوی کے چہرے کے پیچھے چھپی خاموشی، تھکن یا اداسی کو محسوس کرے، اس کے دکھ کو سمجھے، اس کی تکلیف کو جانے، اور جہاں تک ممکن ہو اسے آرام، تحفظ اور سکون فراہم کرے۔ یہی احساس ذمہ داری میاں بیوی کے رشتے کو اور مضبوط بناتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم بات کر رہے ہیں ان 4 اہم باتوں کی جو اکثر عورتیں اپنے شوہر سے چھپا لیتی ہیں، اور شوہر کبھی جان بھی نہیں پاتا کہ بیوی دل میں کیا چھپائے بیٹھی ہے۔ میں نمبر 2، اپنی خواہشات کا چھپانا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کسی معاملے میں متفق نہیں ہو پاتے، کبھی کسی فیصلے پر اختلاف ہوتا ہے، کبھی کسی سفر، کسی خریداری یا کسی گھر کے مسئلے پر رائے مختلف ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں زیادہ تر عورتیں پیچھے ہٹ جاتی ہیں، وہ اپنے دل کی بات کو دبا کر شوہر کی خوشی کو ترجیح دیتی ہیں، چاہے وہ اندر سے اس فیصلے پر ناخوش ہوں، مگر وہ زبان پر کچھ نہیں لاتی تاکہ میاں بیوی کے درمیان کوئی کشیدگی نہ پیدا ہو۔ وہ اپنی خواہش کو دل ہی دل میں دفن کر دیتی ہیں، لیکن کبھی شوہر کو یہ احساس بھی نہیں ہونے دیتی۔ ایسے میں شوہر کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ بیوی کی بات سنے، اس کی خواہش کو سمجھے، اس کی عزت کرے۔ یہی احترام دونوں کے رشتے کو مضبوطی عطا کرتا ہے۔ نمبر 3، سسرال کے راز۔ ہر بیوی کے دل میں سسرال کے کچھ افراد یا عادات ایسی ضرور ہوتی ہیں جو اسے ناگوار گزرتی ہیں۔ کبھی شوہر کے کسی دوست کی بات بری لگتی ہے، کبھی کسی سسرالی رشتہ دار کا رویہ، لیکن عورت ان باتوں کو اپنے شوہر کے سامنے بیان نہیں کرتی۔ وہ یہ سوچ کر چپ رہتی ہے کہ کہیں شوہر ناراض نہ ہو یا کہیں میاں بیوی کے درمیان فاصلہ نہ آ جائے۔ حالانکہ وہ یہی باتیں اپنے گھر کی خواتین یا قریبی سہیلیوں سے بیان کر دیتی ہیں، مگر شوہر سے نہیں کہتی۔ یہ خاموشی بھی اس کی قربانی ہوتی ہے، مگر اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہیں۔ نمبر 4، پیسوں کا چھپانا۔ ہر عورت مالی معاملات میں بہت محتاط اور سمجھدار ہوتی ہے۔ وہ اکثر اپنے ذاتی استعمال کے پیسوں سے کچھ نہ کچھ بچا لیتی ہے اور اسے کسی خاص وقت کے لیے چھپا کر رکھتی ہے۔ وہ یہ پیسے شوہر کو نہیں بتاتی کہ اس کے پاس کچھ محفوظ ہے، مگر جب کوئی بڑی ضرورت پیش آتی ہے تو وہی پیسے نکال کر شوہر کو دے دیتی ہے، جیسے یہ کوئی اچانک مدد ہو۔ یہ چھپانا دراصل ضرورت کے وقت ساتھ دینے کا جذبہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک چھوٹا سا راز رہتا ہے۔ اکثر عورتیں شادی سے پہلے کی زندگی کے چند گوشے، خاص کر کوئی پرانی پسند یا جذباتی وابستگی، شوہر سے کبھی بیان نہیں کرتی۔ وہ جانتی ہیں کہ اگر یہ بات شوہر کو پتہ چلی تو اس کا اعتماد مجروح ہوگا اور رشتے میں دراڑ آ سکتی ہے، اسی لیے وہ ماضی کو دفن کر کے حال میں جینے کا فیصلہ کرتی ہیں اور وہ بات اپنے دل میں ہی چھپا لیتی ہیں۔ یہ وہ چھپے ہوئے پہلو ہیں جنہیں سمجھنا شوہروں کے لیے ضروری ہے تاکہ رشتے میں اعتماد، عزت اور سکون ہمیشہ قائم رہے۔